خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر لیاقت مسیح ہے اور FGA چرچ اسلام آباد اور راولپنڈی میں خدا کی خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا شکر گزار ہوں جس نے آج مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ خدا کے زندہ کلام کو پیش کر سکوں۔ اس کے علاوہ بشپ پولس کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ اپرچونٹی مہیا کی کہ خدا کے خادم یہاں پر آ کر خدا کا زندہ کلام پیش کر سکیں۔ تو میرے عزیزو، آج کرسمس کے حوالے سے ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عالمگیر تہوار کرسمس میں ایک عجیب سی ناقابل بیان کشش پائی جاتی ہے کہ اس کے آتے ہی فضا میں خوشیوں کے رنگ بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگہ جگہ ہرے بھرے کرسمس ٹری، روشن ستارے، سرخ و سفید سینٹا کلوز، سجی ہوئی چرنیاں، حمد و ستائش کے گیت گاتے ہوئے لوگ، خوشیوں کی ان اصل کی وجہ ہمارا زندہ خداوند یسوع مسیح ہے جو بائبل مقدس کے مطابق دنیا کا نجات دہندہ، انسان کے لیے خدا کی محبت کا کامل مکاشفہ، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، جس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ وہ الفا و اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا، داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ اور مجسم کلام ہے۔ اس لیے مسیح کے تجسم کے بارے میں جاننا، سمجھنا اور اسے بیان کرنا ہی حقیقی کرسمس ہے۔ مسیح کے تجسم کو سمجھے بغیر ہم حقیقی کرسمس نہیں منا سکتے۔ اس لیے ہم یوحنا کی انجیل میں سے خدا کے کلام کے حوالے کی تلاوت کریں گے۔ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب، اس کی پہلی 3 آیات کی تلاوت کریں گے اور پھر اس کی 14ویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور پھر 14ویں آیت، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ریزن فار دا انکارنیشن، یسوع مسیح کے تجسم کے اسباب۔ عزیزو، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی 18 آیات خداوند یسوع مسیح کے تجسم پر روشنی ڈالتی ہیں اور اس کی 14ویں آیت نقطہ عروج ہے جس میں ہم الہام کی روشنی میں کرسمس کے مطلب و معنی کو سمجھتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک پرکشش اور طاقتور دعوت ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ ہمارا حقیقی کرسمس صرف ایک روایت یا محض ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ یسوع مسیح کے تجسم کی بات ہے۔ یسوع مسیح کا تجسم ہمارے لیے کرسمس کی اصل ہے اور مسیح کے تجسم کو سمجھے بغیر، مسیح کے تجسم کو جانے بغیر کوئی شخص بھی کرسمس کو الہی مکاشفے کی روشنی میں منانے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اقوام عالم اس سے نا واقف ہے، پر یسوع مسیح کے ماننے والے گہرے طور پر جانتے ہیں کہ خدا مجسم ہو کر ہمارے لیے اس دن دنیا میں آیا۔ تجسم کا لغوی مطلب ہے جسم اختیار کرنا، جسم میں ظاہر ہونا۔ جب یہ اصطلاح تھیولوجیکل جو ہے وہ معنوں میں استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کے بیٹے کا جسم اختیار کرنا، ذات الہی کا انسان بن جانا۔ دنیا کے دوسرے مذاہب اس بات کا انکار کرتے ہیں، لیکن مسیحیت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ خدا مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مجسم خدا ہے، الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق وہ اپنی ذات و صفات میں الہی قدرت رکھتا ہے۔
اس کے پاس بیمار آتے ہی شفا پا جاتے تھے، جنم کے اندھے دیکھنا شروع کر دیتے تھے، کوڑی پاک صاف ہو جاتے تھے، اور لنگڑے ہرن کی مانند چونکڑیاں بھرنا شروع ہو جاتے اور مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ کل جو ہے وہ عزیزو یاد رکھیے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ کلام مجسم ہوا ہے۔ اس کلام کے لیے یونانی لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ لوگوس ہے۔ آپ پہلی آیت کا ملاحظہ کریں، گریک جو ٹیکسٹ ہے اس میں این آرخے این ہو لوگوس، یعنی ابتدا میں الکلمہ تھا، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ کائی ہو لوگوس الکلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور پھر این پروسٹون تھیون اور الکلمہ خدا تھا۔ پھر 14ویں آیت کے اندر بھی اسی طرح سے لکھا ہے کائی ہو لوگوس سارکس، یعنی کلام مجسم ہوا۔ جب ہم کلام کا پہلی صدی کے سیاق و سباق میں مشاہدہ کرتے ہیں تو دنیا کے اندر دو بڑی تہذیبیں تھیں۔ ایک مذہبی تہذیب عبرانی لوگ جن کی جڑیں بائبل مقدس کے اندر خدا کے زندہ کلام میں تھیں، اور دوسری یونانی فلسفر تھے۔ ان کے پاس فلسفہ تھا، منطق تھا، وہ دلائل کے ساتھ بات کرتے تھے۔ پہلی صدی کے معاشرے میں یونانی فلسفروں کی سوچ لوگوس کے اندر رچی بسی ہوئی تھی، اور وہ لوگوس کو ہی کائنات کی اصل طاقت مانتے تھے، اور لوگوس کو ہی زمین اور آسمان بنانے کی بنیاد سمجھتے تھے۔ افلاطون جو ایک بہت بڑا یونانی فلسفر تھا، اس کے مطابق لوگوس کی حقیقت آسمان پر ہے اور زمین پر صرف اس کا عکس ہے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ چاند، سورج، ستارے، سیارے اور ان ساری چیزوں کو بنانے والی ایک ہی ہستی ہے، اور وہ لوگوس ہے۔ پہلی صدی کی ثقافت لوگوس کو تخلیقی پاور مانتی تھی، رہنمائی کرنے والی طاقت مانتی تھی، قائم کرنے والی قوت مانتی تھی۔ ان کے نزدیک کائنات کا سارا سلسلہ لوگوس کی وجہ سے رواں دواں تھا، اور یہودیوں کی سوچ بھی ایسی ہی تھی، کیونکہ ان کی جڑیں بائبل مقدس میں تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ خدا نے ساری کائنات کلام کے وسیلے سے، یعنی لوگوس کے وسیلے سے بنائی ہے۔ اور جب ایک طرف یونانی فلسفہ لوگوس کو خدا کے کلام کی زندہ طاقت قبول کر رہا تھا، جب عبرانی جو ہے وہ مکاشفہ اس کو الہامی طور پر ایک جو ہے وہ زبردست سب سے بڑی طاقت قبول کر رہا تھا، ایسی صورتحال نے یوحنا نے یہ اعلان کر کے کہ جس لوگوس کو آپ کائنات کا پائلٹ مانتے ہیں، جس لوگوس کو آپ کائنات کی حقیقت مانتے ہیں، جس لوگوس کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ تخلیقی پاور رکھتا ہے، وہی لوگوس مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ میرے عزیزو یاد رکھیے کہ اسی فلسفے کی بنیاد پر اس نے ساری سچائی کو بیان کر دیا کہ وہ ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا درمیان رہنے کے لیے جو ہے وہ جو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے درمیان خیمہ اس نے لگا لیا، اور یہ خیمہ مسیح کے بدن کے لیے ایک استعارہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پرانے عہد نامے کے اندر خیمہ اجتماع تھا، یہ نئے عہد نامے کے اندر خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان اتر آیا۔ پرانے عہد نامے کا خیمہ اجتماع عبادت کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کی چھت جو ہے وہ تخس کی کھال سے بنائی گئی تھی، جسے بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ انتہائی باہر سے سادہ تھی، جس میں دیکھنے والے کے لیے کوئی کشش نہیں تھی، لیکن اندر سے یہ خیمہ انتہائی خوبصورت، اندر سے پرکشش، اندر سے رچ، اس میں سونا، چاندی، عمدہ زردوزی، تخلیقی فنکاری اور دل آویز خوشبو، تازہ روٹی، زیتون کے تیل کی روشنی، یسوع مسیح کے تجسم بھی ایسا ہی ہے۔ میرے عزیزو یہ باہر سے عام سادہ غلاف میں ایک انسانی غلاف میں تھا، لیکن
اندر اس کے الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی، اس لیے وہ انسانوں کے مشابہ ٹھہرا، لیکن اندر خدا کا جلال اس کے اندر موجود تھا۔ اندر سے وہ فضل اور سچائی سے معمور، اندر سے محبت کی خوشبو کا ایک جہان اس کے اندر موجود تھا، شفا کے خزانے موجود تھے، پاکیزگی کی انتہا اس کے اندر تھی۔ کبھی کبھی شاگرد پاکیزگی کی اس کی جھلک کو دیکھ لیتے، اس کی جلال کی جھلک کو دیکھ لیتے، جیسے پہاڑ پر یسوع مسیح کی جب صورت بدل گئی تو لکھا ہے اس کا چہرہ سورج کی طرح چمکنے لگا اور نور کی طرح اس کی پوشاک سفید ہو گئی۔ مسیح میں حکمت اور معرفت کے تمام خزانے موجود ہیں، اور الوہیت کی ساری معموری مسیح میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ عزیزو، یسوع مسیح کرسمس کا دوسرا نام ہے۔ یہ تاریک دنیا میں روشنی بکھیرنے کا نام۔ کرسمس انسان کی زندگی کے تمام اندھیروں کا خاتمہ کرتا ہے۔ کرسمس خدائے نور کا تجسم ہے اور انسان کے لیے خدا کی محبت کا ایک عظیم مکاشفہ۔ الغرض کرسمس دنیا کے نجات دہندہ کی پیدائش کا دن ہے، جو بذات خود روشنیوں کا استعارہ ہے۔ یسوع مسیح کی اصل روشنی ہے، یسوع مسیح کی ابتدا روشنی، یسوع مسیح کی انتہا روشنی، یسوع مسیح کا ظاہر روشنی، یسوع مسیح کا باطن روشنی، یسوع مسیح کا دعویٰ روشنی، یسوع مسیح کا نام روشنی، یسوع مسیح کا کام روشنی، اور یسوع مسیح کا کلام روشنی ہے۔ کیونکہ کرسمس جو ہے روشنیوں سے بھرا ہوا تہوار یسوع مسیح کے مجسم ہونے کے باعث ہماری زندگیوں کے اندر آ گیا۔ تجسم کے اسباب پر ہم غور کرتے ہیں کہ مسیح کیوں مجسم ہوا۔ پہلا سبب یہ تھا کہ آسمانی باپ کو ظاہر کرنا۔ لکھا ہے کہ وہ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں تھا، اسی نے اسے ظاہر کیا۔ دنیا خدا کو دیکھنا چاہتی تھی۔ موسیٰ دیدار الہی کا مشتاق تھا، اس کی خواہش تھی کہ خداوند مجھے اپنا چہرہ دکھا۔ دنیا کے بڑے بڑے فلسفرز خدا کو دیکھنا چاہتے تھے، اور خدا کا جواب یہ تھا کہ کوئی شخص مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن خدا نے بالآخر اس زمانے کے آخر میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے سے اپنا دیدار کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ خدائے واحد مجسم ہو کر ہمارے درمیان ہو گیا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ تو پہلے نمبر پر وہ آسمانی باپ کو ظاہر کرنے کے لیے فلپس نے ایک دفعہ یسوع مسیح سے سوال کیا کہ اے خداوند، ہم باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مسیح نے کہا، کیا فلپس تو نے کبھی مجھے نہیں دیکھا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ تو باپ کو ظاہر کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کا مطلب ہے تشریح کرنا، کھولنا، واضح کرنا، لفظوں کے ذریعے سے آگے لے کر چلنا، اس کی رہنمائی کرنا۔ تو یسوع ناصری خدا باپ کو ظاہر کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر مجسم ہوا۔ دوسرا سبب گناہ گاروں کی نجات کے لیے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، پولس رسول کہتا ہے کہ یسوع مسیح گناہ گاروں کی نجات کے لیے صلیب پر چڑھ گیا، جن میں سے سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں۔ میرے عزیزو، گناہ گار شخص کھویا ہوا ہے، نجات کا متلاشی، مارا مارا پھر رہا ہے، خود وہ خوف اور تنہائی کا شکار، لا علاج مرض ہے گناہ۔ انسان لاکھ کوششیں کریں، جدوجہد کرے، لیکن وہ نجات نہیں پا سکتا۔ بنی نوع انسان کو نجات دینے کے لیے بالآخر خدا نے اپنے بیٹے کو مجسم کیا، جو اس دنیا کے اندر آیا، اور اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کر ہمیں نجات بخش دی۔ اسی لیے فرشتے کی معرفت یہ پیغام بھی چرواہوں کو دیا گیا کہ آج تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ بیت لحم کے اندر تمہارے واسطے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ تیسرے نمبر پر ٹو میک اے سیکریفائس فار آور سن، یعنی ہمارے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے یسوع ناصری اس دنیا کے اندر آ گیا۔ کرسمس گناہ گاروں کی نجات کے کفارے کی طرف پہلا قدم ہے خدا کا۔ اگر خدا مجسم نہ ہوتا تو ہمارا کفارہ بھی نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ
کفارہ جو ہے وہ خون کے سبب سے دیا جاتا ہے، اور خون جسم کے اندر ہے، اس لیے خدا کے بیٹے کو مجسم ہونا پڑا تاکہ وہ ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے گناہوں کا فدیہ بن جائے۔ ہم جو آدم کی وجہ سے گناہ آلودہ حالت میں چلے گئے تھے، یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارا کفارہ ہو گیا اور ہم نجات پا گئے۔ چوتھے نمبر پر مسیح کے تجسم کی وجہ یہ تھی کھویا ہوا اختیار انسان کو واپس دینا۔ آدم کو خدا نے یہ اختیار دیا تھا، ہوا کو یہ اختیار دیا تھا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کر دو۔ زمین پر حکومت، اختیار، اتھارٹی، لیکن گناہ کی وجہ سے ساری کائنات بطالت کے قبضے میں چلی گئی اور ان کا اختیار کھو گیا، اور وہ اپنے اختیار کے چھن جانے کی وجہ سے باغ عدن سے بھی نکال دیے گئے۔ لیکن کھویا ہوا اختیار یسوع مسیح کے مجسم ہونے کے بعد، صلیبی کفارے کے بعد ایک دفعہ پھر بنی نوع انسان کو واپس مل گیا اور پھر وہ اسی اختیار میں بحال ہو گیا۔ تو پانچویں نمبر پر ٹو پروکلیم مین اینڈ گاڈس، خدا اور انسان کے ساتھ دوبارہ ملاپ۔ میرے عزیزو، دوسرا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تفسیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ ہماری تقصیروں کو اس نے اپنے ذمہ نہیں لگایا، بلکہ خدا کے ساتھ اثر نو انسان کا ملاپ ہو گیا۔ جب گناہ انسان سے ہوا تو اس کے کئی اہم ترین رشتے ٹوٹ گئے۔ نمبر 1، خدا کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرے نمبر پر تخلیق کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ تیسرے نمبر پر ایک دوسرے کے ساتھ انسانوں کے رشتے ٹوٹ گئے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح میں یہ تعلق خدا کے ساتھ دوبارہ بحال ہو گیا، اور جب خدا باپ کے ساتھ ہمارا تعلق بحال ہو جاتا ہے تو نسل انسانی کے ساتھ بھی ہمارا تعلق بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے، ٹو گیو لائف، ابنڈنٹ لائف۔ یوحنا کی انجیل 3 باب میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی صرف ایک ہی شخص دے سکتا ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو ہمارے لیے مجسم ہوا۔ صلیبی کفارے کے باعث، اس کے تجسم اختیار کرنے کے باعث ہمارے لیے اثر نو ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھل گئے۔ 7ویں نمبر پر آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے یسوع ناصری اس دنیا کے اندر مجسم ہوا، اور عبرانیوں کا خط اس کے 10ویں باب کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، تب کتاب کے ورق میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ یسوع ناصری کا اس دنیا کے اندر مجسم ہو کر آنا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تھا کہ وہ زندہ خدا کی مرضی کو پورا کرے، اور وہ فرمانبردار رہا اور اس نے آخر تک خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ خدا کی مرضی کو پورا کرنا جو ہے یہ تجسم کا ایک بہت بڑا سبب تھا، اور یسوع ناصری نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور یہاں تک کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ خدا باپ کی مرضی کو اس طرح سے پورا کیا کہ ہم نجات پا کر یسوع ناصری کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ 8ویں نمبر پر روح القدس سے معمور کرنا تجسم کا سبب تھا 8واں، کیونکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ سب انسان روح القدس سے معمور ہوں، اس کے جلال میں داخل ہوں، جلال بھری زندگی بسر کریں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی کا بھی نقطہ عروج یہی تھا کہ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح القدس اور آگ کا بپتسمہ دے گا۔ روح القدس کا بپتسمہ دینا یسوع مسیح کے تجسم کی ایک اور اہم ترین وجہ تھی کہ تاکہ لوگ عظیم کفارے کے باعث، ازلی کفارے کے باعث اپنے گناہوں سے
توبہ کر کے خدا باپ کے ساتھ اپنا رابطہ اور ملاپ بحال کر لیں، اور خدا کا روح ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکونت کرنا شروع کر دے، اور وہ خدا کا مقدس بن جائیں۔ اور یہ 8واں سبب تھا۔ 9واں سبب اپنی دوسری آمد کی بنیاد رکھنا۔ پہلی آمد میں یسوع مسیح ہمارا فدیہ دینے کے لیے آیا، پہلی آمد میں خوشخبری کا پیغام دینے کے لیے آیا، نجات کا اعلان کیا گیا کہ یسوع ناصری ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے گا۔ پہلی آمد میں مسیح نے ہماری روحوں کو نجات بخش دی ہے، لیکن دوسری آمد میں ہمارے بدنوں کو بھی نجات مل جائے گی۔ ہمارے فانی بدن بقا کی حالت میں بدل جائیں گے، ساری کائنات کو بقا کا تجربہ مل جائے گا، اور ساری کائنات جلال کا لباس پہن لے گی۔ مسیح کے تجسم دوسری آمد کی بنیاد ہے۔ میرے عزیزو، جب تک یسوع مسیح مجسم نہ ہوتا تو یسوع کی دوسری آمد جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی خاص معنی نہ رکھتی، لیکن مسیح کے مجسم ہونے، صلیبی کفارے، مردوں میں سے جی اٹھنے، آسمان پر جانے، اور پھر یہ وعدہ کرنے کے ساتھ کہ میں دوبارہ تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں، مسیح کی دوسری آمد ہمارے لیے اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اور دوسری آمد میں ہم یسوع کے ساتھ عبدالآباد تک بادشاہی بھی کریں گے۔ 10ویں سبب یہ تھا کہ نبوتوں کی تکمیل کی جائے۔ پیدائش کی کتاب 3 باب میں اس کی 15ویں آیت کے اندر یہ نبوت باغ عدن کے اندر خدا نے کر دی کہ عورت کی نسل سانپ کے سر کو کچلے گی، اور یہ یسوع مسیح میں ممکن ہوا جب یسوع صلیب پر اپنی جان کا نذرانہ دے رہا تھا۔ تو یسوع ناصری نے ابلیس کی باردار کھوپڑی کو کچل ڈالا اور ہمیں گناہ کی غلامی سے نکال لیا۔ 11ویں نمبر پر داؤد کے عہد کی ضمانت کے لیے، کیونکہ خداوند نے یہ کلام کیا ہوا تھا داؤد کے ساتھ کہ تیرے تخت پر بیٹھنے والے کی کمی نہیں ہوگی، اور تیرا تخت عبدالآباد تک قائم رہے گا۔ یاد رکھیے، دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہیں سارے اپنی اپنی باری سے اس دنیا سے رحلت کر گئے، صرف ایک ہی بادشاہ ابدی ہے، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے۔ اگر آپ اسرائیل کے بادشاہوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کل 39 بادشاہ اسرائیل میں سے گزرے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں کل 39 ہی جو ہے وہ کتابیں ہیں۔ 39 بادشاہوں میں اسرائیل کی جو شاہ اسرائیل کی سلطنت تھی اس میں سے 20 بادشاہ، اور شاہ یہودا کی سلطنت میں سے 19 بادشاہ جو ہے وہ آئے تھے۔ 20واں اور آخری بادشاہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے۔ جتنے بھی بادشاہ جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر سب کے سب منو مٹی کے نیچے دب گئے اور مر گئے، اور دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہوئے۔ ان کے ساتھ سابقہ لگ گیا، ان کے ساتھ جو ہے ایکس لگ گیا، لیکن یسوع ناصری عبدالآباد تک زندہ رہنے والا بادشاہ ہے۔ میرے عزیزو، یسوع ناصری 40واں اور آخری بادشاہ جس کا تخت ہمیشہ قائم رہے گا۔ پرانے عہد نامے کی 39 کتابیں ہیں، اور نئے عہد نامے کی پہلی کتاب یعنی بائبل کی 40ویں کتاب متی کی انجیل ہے، جو یسوع ناصری کو یہودا کے قبیلے کا ببر پیش کرتی ہے، اور ساری کائنات کا عظیم بادشاہ جس کا کبھی زوال نہیں ہوگا۔ 12ویں نمبر پر ایمانداروں کو نمونہ دینے کے لیے یسوع ناصری جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آیا۔ عبرانیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 17 ورس 17 آیت کے اندر لکھا ہے کہ پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا، تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے۔ تو یسوع ناصری ایمانداروں کو دیانتداری کا، رحم دلی کا جو ہے وہ نمونہ دینے کے لیے انسان بن گیا، تاکہ انسان جو ہے وہ اسی طرح سے یسوع مسیح کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ 13ویں نمبر پر ابلیس اور اس کے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے یسوع ناصری انسان بنا، اور جو ہے وہ عبرانیوں کا خط 2 باب اور اس کے اگر 14ویں آیت آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کرے۔ تو وہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ ابلیس جو
مسیح سے پہلے انسان پر حکمرانی کر رہا تھا، راج کر رہا تھا، یسوع مسیح نے اس کے کاموں کو تباہ و برباد کر کے ایمانداروں کو فتح مندانہ زندگی بسرنے کا فضل دے دیا ہے۔ اور 14ویں اور آخری بات، تاریخی لعنت کو ختم کرنے کے لیے یسوع ناصری انسان بن گیا۔ تاریخی لعنت آدم کی وجہ سے، نسل آدم کی وجہ سے آئی تھی، اور اس لعنت کا خاتمہ پچھلے آدم یسوع ناصری کی وجہ سے ہو گیا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ اس کرسمس کے موقع پر تجسم الہی کا فہم اور مکاشفہ حاصل کر کے الہی برکات میں شامل ہو جائیں، کیونکہ کرسمس کی حقیقی جو ہے وہ خوشی یہی ہے، کرسمس کا جشن بھی یہی ہے، اور کرسمس کی خوشیاں منانے کا پھر ہی اصل موقع ہے اگر ہم یسوع کے تجسم کو جان لیں اور یہ سمجھ لیں کہ مسیح نے جسم کیوں اختیار کیا، کیوں وہ انسان بنا اور کیوں اس دنیا کے اندر رہا۔ جب ہم کرسمس کو جو ہے وہ منا رہے ہیں تو یسوع کی تجسم کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یسوع کے تجسم کی اصل حقیقت جو ہے وہ سمجھ جائیں گے، پھر ہم کرسمس کا شاہانہ جشن خوشی کے ساتھ منا سکیں گے اور ہماری زندگیوں میں برکت بھی جاری ہو جائے گی۔ آؤ ہم دعا کریں خدا کی حضوری میں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس اہم ترین موقع پر تو نے ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا فضل دیا ہے، تو نے اپنی قدرت کو یہاں پر انڈیلا ہے، تو نے کرسمس کا مکاشفہ ہمیں بخشا ہے کہ تیرے تجسم کے بغیر کوئی کرسمس نہیں ہے۔ کرسمس کی اصل حقیقت مسیح کا مجسم ہو کر دنیا میں آنا ہے۔ یہ شاہانہ جشن صرف اسی صورت میں ہم مناتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا مجسم ہو کر دنیا میں آیا ہے۔ اے خدا، منت کرتا ہوں کہ اس کرسمس کے موقع پر ہمیں اصلی مکاشفے سے بھر دے تاکہ ہم کرسمس کا جشن بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ منا سکیں۔ اور اس چینل کے لیے بھی تجھ سے برکت چاہتا ہوں، اس چینل کے فاؤنڈر بشپ پولوس کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور دنیا بھر کے تمام مسیحیوں میں جو اس ٹی وی چینلز کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ یہ کلام ہم سب کی زندگیوں میں گہرا اثر کرے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔